کون ہیں آپ؟ میں آپ کا ہونے والا بہنوئی؟ ابھی ابھی آپ کی بہن کا رشتہ مجھی سے تو طے ہوا ہے. چند دن پہلے. میں نے سر سے پیر تک اسے دیکھا تھا. دانیہ کے رشتے کی بات تو چل رہی تھی، لیکن میرے چونکہ کالج کے پیپرز تھے اس لیے میں کتابوں میں سر کھپا رہی تھی. ابھی بھی گھر کے قریب بک شاپ پہ اپنی ایک ضروری بک لینے ہی آئی تھی جب ایک خوش شکل نوجوان مجھ سے ہیلو ہائے کرنے لگا. میں نے پہلے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا، اس لیے اس کے بے تکلف انداز پہ پوچھ لیا. مجھے یوں اپنی جانب گھورتے دیکھ کے وہ کہنے لگا، معائنہ کر لیا ہو تو کام کی بات کر لیں؟ میں نے کہا، کام کی بات؟ کہنے لگا، ہاں کام کی بات. ایکچولی مجھے تمہارا نمبر چاہیے. میں نے کہا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ میں کیسے مان لوں کہ آپ ہی میرے بہنوئی عارف بھائی ہیں اور میری بہن دانیہ کے منگیتر ہیں. نہ تو میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہ آپ نے مجھے. وہ ہنسنے لگا. میں نے تو تمہیں دیکھا تھا. تم اس وقت ہاتھ میں موٹی سی کتاب پکڑ کے چائے کا کپ لے کے اپنے کمرے میں گئی تھی. بلو کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا. میں نے اپنی نظر کے چشمے سے اسے پھر سے دیکھا. امی تو بتا رہی تھیں کہ لڑکا 28 سال کا ہے، بہت تمیزدار ہے، کم گو ہے، سوچ سوچ کے بولتا ہے. اور یہ تو بالکل برعکس تھا. مجھے ابھی تک یہ نہیں معلوم تھا کہ دانیہ کا رشتہ طے ہو چکا ہے. میں نے اپنی مطلوبہ کتاب اٹھائی اور کاؤنٹر پہ چلی گئی. وہ میرے پیچھے ہی آیا. کہنے لگا، نمبر نہیں دیا تم نے. میں نے کہا، آپ میرا نمبر کیا کریں گے؟ آپ کو تو دانیہ کا نمبر لینا چاہیے. وہ کہنے لگا، نہیں نا، وہ آپ کے گھر والے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ لڑکے لڑکی کو شادی سے پہلے بات نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا، اچھا تو یہ کب کہا کہ سالی سے بات چیت شروع کر دو؟ وہ ہنسنے لگا. ارے تم سے پوچھ لیا کروں گا نا دانیہ کے بارے میں. کبھی اگر تمہارا موڈ اچھا ہو تو تم بات بھی کروا دینا. میں نے کہا، اچھا. میں نے نمبر دے دیا. وہ تھینک یو کہتا ہوا چلا گیا. میں نے کندھے اچکائے اور گھر واپس آ گئی. میری والدہ کہنے لگی، یہ کب ختم ہوں گے تمہارے پیپر؟ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا، میرے لیے تو یہ عذاب جان بن گئے ہیں. اچھا یہ بتائیں، دانیہ کا رشتہ کب طے ہوا؟ میری بات سن کے میری ماں مجھے حیرت سے دیکھنے لگی. کہنے لگی، لو بھائی، یہاں منگنی کی رسم کی بات ہو رہی ہے اور تم پوچھ رہی ہو رشتہ کب طے ہوا؟ محترمہ 8 دن ہو گئے ہیں. میں نے کہا، اچھا اور منگنی کب ہے؟ میں نے ناک سے چشمہ اوپر کرتے ہوئے پوچھا. میری والدہ کہنے لگی، بس تمہارے پیپر ختم ہونے کے بعد. میں نے کہا، امی یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، بھلا پیپرز میں کیا خاک بہن کی منگنی کا مزہ آتا. کمرے میں جانے سے پہلے میں نے امی سے کہا، امی آپ کے پاس عارف بھائی کی کوئی تصویر ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں ہے نا، میرے موبائل میں ہے. میری والدہ نے مجھے اپنے موبائل میں سے تصویر دکھائی. تصویر دیکھتے ہی مجھے بڑی زور کا جھٹکا لگا، کیونکہ جو نوجوان مجھ سے یہ کہہ کے نمبر لے کے گیا تھا کہ وہ میرا بہنوئی ہے، یہ وہ شخص نہیں تھا. اس کی تو مونچھیں تھیں اور یہ تھوڑے بھرے جسم کا تھا اور شکل بالکل مختلف تھی. میں نے کہا، یہ کون ہے امی؟ وہ کہنے لگی، دانیہ کا منگیتر. میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے. تو پھر وہ کون تھا؟ میں پریشان ہو گئی. اگر امی کو بتاتی تو یقیناً میری کم عقلی کے تانے وہ مجھے دینا شروع کر دیتی کہ منہ اٹھا کے پتہ نہیں کس کو نمبر دے کے آ گئی ہو. اوپر سے میں نے اپنا نمبر شیخ چلی بن کے اس کو یوں دیا جیسے وہ میرا مامی کا پتر ہے. نہ اس کا نمبر لیا نہ کچھ زیادہ پوچھا. آج کل پیپر کی ٹینشن میرے سر پہ یوں سوار تھی جیسے کوئی بھوت سوار ہو. میں کمرے میں آئی تو دانیہ فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی، بڑی تمیز سے، لیے دیے انداز میں. میں نے اشارے سے پوچھا تو مجھے گھورنے لگی اور کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کرنے لگی. لیکن میں بیٹھ گئی. اس کے فون کے ساتھ میں نے بھی کان لگا لیا. وہ کوئی لڑکا تھا. کس سے بات کر رہی ہو تم؟ کہنے لگی، عارب ہے، پوچھ رہے تھے کہ منگنی کا ڈریس کون سے کلر کا پسند ہے. دانیہ نے فون بند کر کے مجھے بتایا. میں نے کہا، تمہارے پاس نمبر کہاں سے آیا؟ کہنے لگی، لو، عارب کی بہن دے کے گئی تھی. اب تو مجھے اور بھی زیادہ پریشانی ہونے لگی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دانیہ کو بتاؤں یا نہ بتاؤں. پھر سوچا رہنے دیتی ہوں. لیکن اندر ہی اندر یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون تھا جو مجھے بے وقوف بنا کے چلا گیا. زیادہ سوچ بچار کا ٹائم تو میرے پاس نہیں تھا کیونکہ پیپرز تھے، اس لیے میں پیپر کی تیاری کرنے لگی. یوں تو میرا اور دانیہ کا کمرہ ایک ہی تھا، لیکن ایک اسٹڈی روم بھی تھا.
میں نے جب بھی پیپر کی تیاری کرنی ہوتی تھی تو وہیں کرتی تھی۔ ایک تو وہاں نیند نہیں آتی تھی کیونکہ لیٹنے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی، اور دوسرا مجھے چل چل کر رٹے مار مار کے یاد کرنے کی عادت تھی۔ میں اپنا کام کر رہی تھی جب موبائل پہ بیل بجی۔ ایک ان نون نمبر تھا۔ میں نے فون اٹھایا، ہیلو کہا۔ کہنے لگا کیسی ہو تم؟ میں نے کہا کون بات کر رہا ہے؟ کہنے لگا تمہارا ہونے والا بہنوئی عارب۔ میں نے کہا بے شرم، بدتمیز، شرم نہیں آتی تمہیں؟ جھوٹ بول کے لڑکیوں سے باتیں کرتے ہو، کمینے۔ کہنے لگا روحا کیا بول رہی ہو تم؟ میں نے کہا او اچھا، تو میرا نام بھی پتا ہے تمہیں۔ دیکھو مجھے بے وقوف سمجھنے کی کوشش مت کرنا، میں بہت چالاک ہوں اور مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم میرے بہنوئی نہیں ہو۔ تم ایک لوفر، چھچھورے، بدتمیز لڑکے ہو، اور تمہیں نہیں پتا میرے ابا کا پولیس والوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے۔ تمہارا نمبر دے دیا نا تو تمہاری ٹانگیں توڑ کے رکھ دیں گے۔ وہ کہنے لگا تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ میں عارب ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے دانیہ کا موبائل چارج نہیں ہے، ذرا 1 منٹ اس سے بات کروا دو گی؟ میں نے کہا کیوں کرواؤں میں اپنی بہن سے بات؟ کہنے لگا میں اسی سے فون پہ بات کر رہا تھا، بات کرتے کرتے فون کٹ گیا اور تم پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہو۔ میں تمہیں اپنا نام بھی بتا چکا ہوں، پھر بھی تم پتہ نہیں میرے بارے میں کیا کہے جا رہی ہو۔ تبھی اسٹڈی کا دروازہ کھلا اور سامنے دانیہ کھڑی تھی۔ کہنے لگی 2 منٹ فون دینا، مجھے عارب سے بات کرنی ہے۔ وہ میرا فون بند ہو گیا تھا۔ میں نے حیرت سے دانیہ کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب وہ سچ مچ عارب بھائی ہی تھے۔ میری تو جان نکلی تھی۔ میں نے کہا سوری عارب بھائی، مجھے لگا تھا رانگ نمبر ہے، ایکچولی ایک رانگ نمبر مجھے تنگ کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگے اٹس اوکے، لیکن میں نے تمہیں اپنا نام بتایا تھا، کوئی اجنبی اپنا نام تو نہیں بتائے گا نا تمہیں۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ میں ایک اجنبی کے ساتھ کیا حماقت کر کے آئی ہوں۔ میں نے فون دانیہ کو پکڑا دیا، لیکن روز مجھے ڈر لگا رہتا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ اس اجنبی کا ایک بھی فون مجھے نہیں آیا جس نے مجھے میرے ہی بہنوئی کے سامنے اچھا خاصا شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ بہرحال اللہ اللہ کر کے میرے پیپرز ختم ہوئے اور دانیہ کی منگنی کی تیاری شروع ہوئی۔ جیسے ہی ہم لوگ ہال میں جانے لگے تو دانیہ نے میرا نظر کا چشمہ اتار دیا۔ کہنے لگی اتنی پیاری لگتی ہو بنا چشمے کے۔ میں نے کہا مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، سب کچھ دھندلا دھندلا نظر آتا ہے۔ دانیہ میرا چشمہ واپس کرو۔ وہ کہنے لگی بالکل نہیں، تم نے وہاں جا کے کرنا ہی کیا ہے، بیٹھنا ہی تو ہے، اب اتنا بھی دھندلا نظر نہیں آتا تمہیں۔ خیر قریب کی چیز تو میں ٹھیک سے دیکھ لیتی تھی، البتہ کچھ دور ہوتا تھا تو مجھے بنا چشمے کے ٹھیک سے نظر نہیں آتا تھا۔ بہرحال میرا چشمہ دانیہ نے گھر پہ ہی رکھ دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ ہم دونوں بہنیں ہی تھیں، کوئی بھائی نہیں تھا۔ اسٹیج پہ دانیہ کو بٹھا دیا گیا، کچھ ہی دیر میں لڑکے والے بھی آ گئے۔ میں اس اسٹیج پہ دانیہ کے برابر میں ہی بیٹھی تھی، اس لیے سامنے سے آنے والے لوگ مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہے تھے، بس دھندلے دھندلے سے چہرے نظر آ رہے تھے۔ پھر میری والدہ کہنے لگیں کہ تم یہاں کیا بیٹھی ہو، آؤ میرے ساتھ۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ اسٹیج سے نیچے اتری، ہم لوگ سامنے گئے۔ میری والدہ نے عارب بھائی کے گلے میں پھولوں کا ہار پہنایا اور میں نے ان کی والدہ کے ہاتھ میں گلاب اور کلیوں کا گجرا پہنایا، پھر اس کی بہن کو بھی پہنایا۔ تبھی میری نظر اس نوجوان پہ پڑی، 2-3 لڑکوں کے ساتھ ہنس رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، شاید لڑکے والوں کے ساتھ آیا تھا۔ وہ دیر سے پہنچا تھا، اس لیے وہ لڑکے والوں کے پیچھے پیچھے ہی اندر داخل ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ شک ہوا کہ یہ خواہ ہمارے ایونٹ میں شامل ہوا ہے، جیسے بہت سے لڑکے لڑکیاں کرتے ہیں، منہ اٹھا کے تیار ہو کے کسی بھی فنکشن میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے دونوں دوستوں کے علاوہ کسی سے بات چیت نہیں کر رہا تھا، جیسے کسی کو جانتا نہ ہو، اور دونوں دوست بھی ایسے ہی لگ رہا تھا۔ کچھ دیر تو میں انہیں دیکھتی رہی۔ وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے۔ اگر لڑکے کے رشتہ دار ہوتے یا دوست احباب ہوتے تو لڑکے کے ساتھ ہوتے، اسٹیج تک تو جاتے۔ میں نے پورا آدھا گھنٹہ انہیں دیکھا، وہ اپنی ہی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔
میں ان کی ٹیبل کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی. میں نے چٹکی بجائی. تینوں لڑکے میری طرف متوجہ ہوئے. وہ لڑکا مجھے دیکھ کے کچھ مسکرایا. میں نے کہا اے مسٹر کھڑے ہو جاؤ. میری بات پہ اس کے ماتھے پہ بل پڑے. کہنے لگا جی میں نے کہا جی تم اٹھو شاباش. میری اس بات پہ وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا. وہ دونوں لڑکے ہمیں ہی دیکھ رہے تھے. کہنے لگا جی فرمائیے. میں نے کہا یہ جو تم مفتہ کھانے کے لیے آئے ہو نا مجھے سب پتہ ہے. وہ کہنے لگا میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا. میں نے کہا ابھی سمجھاتی ہوں میں. دیکھو مجھے بے وقوف سمجھنے کی کوشش بالکل مت کرنا. کہنے لگا نہیں میں آپ کو بالکل بے وقوف نہیں سمجھ رہا. آپ بتائیے میں آپ کو کیا سمجھوں. میں نے کہا کس کی طرف سے آئے ہو تم؟ لڑکے والوں کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے؟ یہ سن کے پہلے تو اس نے مجھے بڑے تعجب سے دیکھا. پھر کہنے لگا آپ کس کی طرف سے ہیں؟ لڑکے والوں کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے؟ وہی جملہ جو اکثر وہی لوگ بولتے ہیں جو خواہ مخواہ دوسروں کے فنکشن میں مفتہ کھانے آ جاتے ہیں. میں نے کہا میں کیوں بتاؤں تمہیں؟ تم بتاؤ نا کس کی طرف سے آئے ہو. وہ کہنے لگا مجھے تو لگتا ہے کہ آپ مفتہ کھانے کے چکر میں ہمارے فنکشن میں شامل ہو گئی ہیں. میرے ہی جملے مجھے پہ دہرا رہا تھا. میں نے کہا او ہیلو میں لڑکی کی بہن ہوں. روحا نام ہے میرا. تمہاری طرح نہیں ہوں. اور تم وہی ہو نا جو مجھے بک شاپ پہ ملے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم میرے بہنوئی ہو. سچ سچ بتاؤ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ جو دو نوجوان بیٹھے تھے ان میں سے ایک کہنے لگا دیکھیں محترمہ بات یہیں تک ہوئی تھی کہ جو لڑکا میرے مقابل کھڑا تھا اس نے اس لڑکے کو چپ رہنے کا اشارہ کیا. کہنے لگا میں بات کر رہا ہوں نا. پھر کہنے لگا ایکچولی آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے. میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پہ مفت کا کھانا کھانے آیا ہوں. آپ کے ایریا میں ہی رہتا ہوں اس لیے آپ کو بک شاپ پہ آتے جاتے دیکھا تھا. پھر اڑی اڑائی بات میرے بھی کان میں پڑ چکی تھی کہ آپ کی بہن کے رشتے کی بات چل رہی ہے. میں نے تو اندھیرے میں تیر مارا تھا کہ میں آپ کا بہنوئی ہوں اور آپ نے تو اپنے بہنوئی اور بہن کا نام تک بتا دیا. میرے لیے آسانی تو آپ نے خود کر دی تھی. پھر یہ تو پتہ کرنا مشکل ہی نہیں ہوتا کہ محلے میں منگنی کس کی ہے اور فنکشن کہاں ہے. سوچا چلو یار موج ہی مار لیں گے. لیکن آپ بے حد ذہین ہیں. آپ نے تو فوراً جان لیا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں. میں نے کہا چلو شاباش اپنے ان لفنگے دوستوں کو اپنے ساتھ لے کے باہر نکلو ورنہ میں شور مچا دوں گی. تماشا بن جائے گا تمہارا. کہنے لگا دیکھیں اتنا سارا کھانا ہے آپ اکیلی تو نہیں کھا سکتی نہ آپ کے مہمان اتنا سارا کھانا کھائیں گے. کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم 3 غریب مسکین بھی کھانا کھا لیں. آپ کو دعائیں دوں گا. میں نے کہا ہرگز بھی نہیں. نکلو یہاں سے باہر ورنہ میں تمہیں دھکے دے کے نکالوں گی. وہ کہنے لگا دیکھیں میں بڑی شرافت سے آپ سے کہہ رہا ہوں ہم چپ چاپ بیٹھیں گے کھانا کھائیں گے چلے جائیں گے. میں اس کی ہٹ دھرمی پہ حیران ہوئی تھی. ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری. میں نے کہا تم جا رہے ہو یا پھر میں بلاؤں کسی کو؟ میرا لہجہ بلند ہوا تھا. کہنے لگا بلا لیں جس کو بلانا ہے. میں بھی دیکھتا ہوں مجھے یہاں سے کون نکالتا ہے. کھانا تو میں کھا کے جاؤں گا. میں نے کہا اچھا اگر اپنے باپ کی اولاد ہو نا تو یہیں کھڑے رہنا. مجھے لگا تھا کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے. کہنے لگا میں اپنے باپ کی سگی اولاد ہوں اس لیے میں یہیں کھڑا رہوں گا. بلاؤ جس کو بلانا ہے. ابا مجھے دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ دور کی نظر کمزور تھی. میں نے کہا یہی رکو میں ابھی اپنے ابا کو بلا کے لاتی ہوں. خبردار جو تم نے بھاگنے کی کوشش کی. یہ کہہ کے میں اپنے والد کو بلانے کے لیے چلی گئی. لیکن جب میں اپنے ابا کو لے کے آئی تو وہ ٹیبل بالکل خالی تھی. میرے بابا کہنے لگے کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ روحا؟ کون ہے یہاں؟ میں نے کہا بابا پتہ نہیں کون سے مفت خورے لڑکے یہاں آ گئے تھے. میں آپ کو بلانے گئی تو بھاگ گئے. وہ کہنے لگے اچھا چلو میں گارڈ سے کہہ دیتا ہوں کہ کسی بھی اجنبی کو اندر نہ آنے دیں. پھر منگنی کی رسم کا شور ہونے لگا. میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اسٹیج پہ لے گئے جہاں اب کافی ہجوم سا اکٹھا ہو گیا تھا کیونکہ انگوٹھی پہنانے کی رسم تھی. میرے والد ہی مجھے اسٹیج کے اوپر لے کے گئے اور زیادہ جھمگھٹا ہٹا کے مجھے آگے کیا. سب سے پہلے دانیہ نے عارف بھائی کو انگوٹھی پہنائی. لیکن جب عارف بھائی کی باری آئی
اور وہ انگوٹھی پہنانے لگے تو ایک شور سا اٹھا، ارے بھائی حدید کدھر ہے؟ لڑکے کا ایک اکلوتا بھائی ہے اور وہی منظر سے غائب ہے۔ تب مجھے پتا چلا کہ اچھا ان کا کوئی بھائی بھی ہے۔ کچھ دیر بعد وہی لڑکا اپنے لفنگے دوستوں کے ساتھ اسٹیج پہ آیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت کے لیے راستہ چھوڑا جائے۔ سب اس کی بات پہ ہنس رہے تھے، پھر سب اس کے راستے سے ہٹ گئے۔ میں حیران تھی۔ پھر وہ عارف بھائی کے برابر میں بیٹھ گیا، وہ تو ان کا بھائی تھا، بڑا ہی بدتمیز تھا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا کیونکہ میں کچھ ہی فاصلے پہ کھڑی تھی۔ دانیہ نے عارف بھائی کو انگوٹھی پہنائی، میں گاہے بگاہے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جتنی بار بھی میری نظر اس پہ پڑی وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا، لیکن ایک بار اس نے اپنی آنکھ ونک کی۔ میں نے گھبرا کے نظریں چرائیں، بے شرم کہیں کا۔ بہرحال منگنی کی رسم ہوئی، مٹھائی کھلائی گئی اور پھر کھانا لگ گیا۔ میں نے بھی اپنی کالج کی بہت سی دوستوں کو بلا رکھا تھا۔ میں جا کے وہاں بیٹھنے لگی تو میری والدہ کہنے لگی یہ کیا کر رہی ہو؟ بہن کی منگنی ہے، جا کے مہمانوں سے پوچھو کسی چیز کی کوئی ضرورت تو نہیں کسی کو، اور خاص طور پہ لڑکے والوں سے۔ کیا کہیں گے وہ کہ ہمیں ٹھیک سے پوچھا بھی نہیں؟ میں ذرا دانیہ کے پاس بیٹھ جاؤں، وہاں کھانا لگوا دوں۔ یہ کہہ کے میری والدہ چلی گئی۔ میری دوستیں کہنے لگی تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا یار بہن کی منگنی کا فنکشن ہے، ذرا میں مہمانوں سے پوچھ کے آتی ہوں۔ ویسے بھی کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ مجھے کہے گا کہ جاؤ چپاتی لا کے دو، کھانا لا کے دو۔ بس یہ ایسی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے۔ میں بس 10 منٹ میں آئی۔ یہ کہہ کے میں نے ہر ٹیبل پہ جا کر بڑی تمیز سے یہی کہا کہ آپ کھانا تو ٹھیک سے کھا رہے ہیں نا؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ بیچ کے ٹیبل میں سے ایک پہ وہ بیٹھا ہوا تھا، اس بار اپنی بہن کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس کی والدہ بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے مجبوراً مجھے اس ٹیبل پہ جانا پڑا۔ اگر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو میں کبھی بھی پوچھنے نہ جاتی۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور دانیہ کی ساس سے کہا آنٹی آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کہنے لگی نہیں بیٹا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک سے کھانا کھائیے گا۔ اس سے پہلے کہ میں واپس پلٹتی وہ بول پڑا، کہنے لگا مس روحا۔ مجھے پلٹنا پڑا۔ کہنے لگا یہ چپاتی بہت ٹھنڈی ہو گئی ہے، پلیز گرم گرم چپاتی لا دے۔ یہ سن کے اس کی بہن نے اس کے پیٹ میں کوہنی ماری، کہنے لگی تم جا کے لے آؤ نا۔ کہنے لگا میں کیوں جاؤں؟ ہم تو مہمان ہیں اور یہ میزبان ہیں، ان کا فرض ہے ہماری آؤ بھگت کریں۔ میں یہاں کوئی مفت کی روٹیاں تھوڑی کھانے آیا ہوں، بھائی میرے بھائی کی منگنی ہے، ڈٹ کے کھاؤں گا۔ مجھے ویسے ہی اس پہ بڑا غصہ آ رہا تھا۔ بہرحال میں ایک پلیٹ میں اس کے لیے گرم گرم چپاتی لے کر آئی جو وہیں پہ تیار کی جا رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف پلیٹ بڑھائی تو پکڑ کے کہنے لگا او ہو بوتل گرم ہو گئی، پلیز ٹھنڈی بوتل بھی لا دے۔ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ میں بنا اس کی نظروں کو دیکھے جیسے ہی پلٹنے لگی، کہنے لگا مس روحا پلیز فش بھی لا دیجیے گا، وہ تو ابھی تک چکھی ہی نہیں ہے میں نے ایک ٹھنڈی بوتل اٹھائی، ساتھ میں ایک پلیٹ میں فش ڈالی اور جا کے اس کے سامنے رکھ دی۔ میں نے کہا کچھ اور چاہیے آپ کو؟ کہنے لگا نہیں کچھ لینا ہوگا تو میں خود لے لوں گا، میں کوئی غیر تھوڑی ہوں۔ ساتھ ساتھ مچھلی کھا رہا تھا۔ میں وہاں سے واپس اپنی دوستوں میں آ کے بیٹھ گئی۔ ایک نمبر کا بدتمیز اور بے شرم تھا، سارے کام کروا رہا تھا، میں خود لے لوں گا۔ بہرحال میرے آئی کام کے فائنل پیپرز ہو چکے تھے۔ میری بہن کی شادی 6 مہینے بعد تھی۔ پیپرز کے بعد میں فری ہو چکی تھی۔ ایک بار رات کے 12 بجے مجھے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو ایک اجنبی سی آواز تھی۔ میں نے کہا کون بول رہا ہے؟ میں آدھی نیند میں تھی۔ کہنے لگا آپ نے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا دماغ پہ ذرا زور ڈالیں، یاد آ جائے گا کہ میں کون ہوں۔ میں نے کہا منہ سے بتا دیں کہ آپ کون ہیں۔ رات کے 12 بجے آدھی نیند میں دماغ پہ زور دینے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ اس وقت میں صرف سونا چاہتی ہوں۔ کہنے لگا مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ میں نے کہا پہلے یہ تو بتاؤ تم ہو کون؟ کہنے لگا ابھی بھی نہیں پہچانا؟ ارے یار حدید بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیں آپ میرے بہنوئی کے بھائی ہیں
اور میں کسی کو بھی اتنا فری نہیں کرتی کہ وہ مجھے یار کہے. مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش مت کریں. وہ فوراً سے سنبھل گیا. کہنے لگا میں بھی ایسا نہیں ہوں کہ خواہ ہر لڑکی سے فری ہوتا پھروں. ایکچولی وہ آپ کو یاد ہے آپ نے اس دن بک شاپ سے ایک بک خریدی تھی، مجھے وہ چاہیے. میں بک شاپ پہ گیا تھا لیکن وہ مجھے وہاں نہیں ملی. وہ ایک ہی تھی اور وہ آپ کے پاس ہے. آپ کے تو ویسے بھی پیپرز ہو چکے ہیں، مجھے اس میں سے کچھ تیاری کرنی ہے. میں نے کہا آپ نے کیا تیاری کرنی ہے؟ کہنے لگا ایکچولی سپلی آ گئی میری اور اب مجھے سپلی کے پیپرز دینے ہیں، اس لیے اگر وہ بک آپ دے دیں گی تو میری اچھی خاصی مدد ہو جائے گی. یعنی کہ نکما بھی تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کل آ جائیے گا، میں آپ کو بک دے دوں گی. کہنے لگا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اس نے فون بند کر دیا. اگلے روز وہ شام کو ہمارے گھر آ گیا. میری والدہ بھی کچھ حیران تھی. کہنے لگا آنٹی وہ مجھے روحا سے ایک کتاب لینی تھی، میرا ایک پیپر رہ گیا تھا تو اس کی تیاری کرنی تھی. میری والدہ کہنے لگی اچھا بیٹا تم بیٹھو. جب مجھے پتا چلا کہ حدید آیا ہے تو میں نے اپنی وہ کتاب پکڑی اور ڈرائنگ روم میں آ گئی. مجھے دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا، سلام کرنے لگا. میں نے بے رخی سے جواب دیا اور کتاب اسے پکڑا دی. اس نے ایک نظر کتاب کو دیکھا، کہنے لگا بہت شکریہ. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں. کہنے لگا اگر کچھ نوٹس مجھے مل جائیں تو میں آپ کا احسان مند رہوں گا، میری اچھی تیاری ہو جائے گی. میں نے کہا اچھا لا کے دیتی ہوں. میں نے اسی سبجیکٹ کے نوٹس بھی اسے لا کے دے دیے اور گیس پیپر بھی پکڑا دیا. میں نے کہا اس میں سے تیاری کر لیجئے گا، پاس ہو جائیں گے آپ. کہنے لگا بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ وہ جانے لگتا میری والدہ کمرے میں آئی. کہنے لگی ارے بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ ارے بیٹھو چائے پی کے جانا. روحا بھائی کے لیے چائے بناؤ. وہ بڑے آرام سے دوبارہ صوفے پہ بیٹھ گیا. میں کچن میں گئی، چائے بنائی، ساتھ میں بسکٹ وغیرہ بھی پلیٹ میں رکھے. ٹرے میں سب کچھ رکھا اور ٹرے اس کے سامنے جا کے ٹیبل پہ رکھ دی. تب تک دانیہ بھی اس کے پاس بیٹھ کے باتیں کرنے لگی تھی. کہنے لگی روحا پڑھنے میں بہت اچھی ہے، اگر تم نے اس سے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیا کرو. میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور ویسے بھی مجھے کمپیوٹر کورس کرنا ہے، جب تک رزلٹ نہیں آ جاتا اور یونیورسٹی میں میرا داخلہ نہیں ہو جاتا. میں نے بڑا روکھا سا جواب دیا. کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں آپ کو فون کر کے تنگ کر لیا کروں گا، اگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو فون پہ بتا دیجئے گا. پھر چائے پی. دانیہ کہنے لگی اس طرح سے بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں اسی طرح سے بات کرتی ہوں، تمہیں نہیں پتا؟ مجھے تو یہ ویسے بھی ایک نمبر کا چھچھورا لگتا ہے. کہنے لگی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، بڑی تمیز سے بات کرتا ہے. میں نے کہا ہاں یہ جو تمیز سے بات کرتا ہے نا اور تمہیں اتنا اچھا لگ رہا ہے، شادی کے بعد دیکھنا جب اس کے اصل رنگ تمہیں نظر آئیں گے نا تو برائیاں کرتی نہیں تھکو گی. کہنے لگی تب کی تب دیکھی جائے گی، لیکن دیکھو اگر اس کا فون آیا اور وہ تم سے کچھ پوچھے تو بتا دینا، میرا امپریشن نہ خراب کر دینا. میں نے کہا اچھا بتا دوں گی. میں نے ایک قریبی انسٹیٹیوٹ میں کمپیوٹر کے شارٹ کورسز کے لیے داخلہ لے لیا تھا، جہاں لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی. وہیں پر میں نے ایک بار حدید کو دیکھا. جیسی اس کی نظر مجھ پہ پڑی تو دور سے ہی ہیلو کرنے لگا اپنا ہاتھ ہلا کے. میری دوست کہنے لگی یہ لڑکا کون ہے؟ میں نے کہا میری بہن کا دیور ہے. کہنے لگی اچھا تبھی وہ میرے پاس آ گیا. کہنے لگا آپ بھی یہی سیکھ رہی ہیں؟ میں نے بھی آج سے ہی جوائن کیا ہے. میں نے کہا پیپر ہو گیا آپ کا؟ کہنے لگا ہاں ہو گیا، بس اب دعا کیجیے گا کہ میں پاس ہو جاؤں، مجھے ذرا بھی امید نہیں ہے. کچھ ہی دیر میں ہماری کلاس اسٹارٹ ہو چکی تھی. اسے شاید کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کی ABC بھی پتہ نہیں تھی. بڑے اللاجیکل اور بیسک سے سوال پوچھ رہا تھا. 1 گھنٹے میں ٹیچر کا دماغ چاٹ کے رکھ چکا تھا. جب کلاس ختم ہوئی تو سر کہنے لگے کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو اسے کچھ بیسکس سکھا دے. حالانکہ وہاں بہت سے لڑکے بھی تھے اور کافی انٹیلیجنٹ تھے. وہ فٹ سے بول پڑا. کہنے لگا روحا میری دور کی رشتہ دار لگتی ہیں، تو میں کیا ان سے سمجھ لیا کروں؟ سر کہنے لگے ہاں کیوں نہیں. میں نے اسے غصے سے دیکھا تھا، بھلا یہ کیا تک تھی. اب وہ میری برابر والی کرسی پہ بیٹھنے لگا. جب تک کلاس اسٹارٹ نہیں ہوتی تھی میں اسے چھوٹی موٹی باتیں بتاتی رہتی تھی اور وہ سر کھجا کے کہتا تھا سمجھ نہیں آیا، پلیز ایک بار پھر سے سمجھا دیں.
اور جب میں اسے سمجھا رہی ہوتی تھی تو میری شکل کی طرف دیکھتا رہتا تھا. جب اس سے پوچھتی تھی کہ سمجھ آئی تو نفی میں سر ہلا دیتا تھا. میں سچ مچ اس سے تنگ آ چکی تھی. اتنا ڈفر انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا. لیکن جب ٹیسٹ ہوا تو اس کے نمبر سب سے اچھے آئے اور میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی. اس کے نمبر مجھ سے بھی اچھے آئے تھے لیکن کریڈٹ اس نے مجھے دیا. کہنے لگا روحا کی وجہ سے میں نے اتنے اچھے نمبر لیے ہیں، اس نے بہت اچھا سمجھایا تھا. جیسے ہی یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہوا تبھی دانیہ کی شادی کا بھی شور اٹھنے لگا. میری نئی نئی یونیورسٹی سٹارٹ ہوئی تھی. میں ویسے بھی 3 دن کے بعد جا رہی تھی کیونکہ امی نے کہا تھا کہ اپنی شادی کی شاپنگ تم پہلے کر لو. مجھے شروع سے پڑھنے کا کچھ کرنے کا بہت شوق تھا. میں پورے 3-4 دن کے بعد گئی تھی. جیسے ہی کلاس میں گئی تو میری نظر حدید پہ پڑی. مجھے دیکھ کے مسکراتے ہوئے میرے پاس آ گیا. کہنے لگا آپ نے بھی اسی یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے. دیکھیں کتنا حسین اتفاق ہے نا، میرا داخلہ بھی یہیں ہوا ہے. میں نے کہا آپ کا رزلٹ آ گیا، آپ کی سپلی کلیئر ہو گئی؟ کہنے لگا ہاں ہو گئی. پھر کہنے لگا چلو شکر ہے آپ بھی میری ہی کلاس میٹ ہیں، جب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ سے پوچھ لیا کروں گا. میں نے کہا جی نہیں، مجھے اپنی پڑھائی پہ فوکس کرنا ہے، اس لیے مجھے تو آپ معاف ہی رکھیں تو بہتر ہے. یہ کہہ کے میں اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ دیکھ رہی تھی. کافی سیٹیں فل ہو چکی تھیں. کہنے لگا میرے پاس بیٹھ جائیں. میں نے کہا جی نہیں، بہت بہت شکریہ. میں پچھلی نشست پہ بیٹھ گئی. لڑکیوں کی ساری سیٹیں بھر چکی تھیں. مجبوراً مجھے ایک لڑکے کے ساتھ ہی بیٹھنا پڑا، لیکن لڑکا تمیزدار تھا. میں نے جیسے ہی اپنا بیگ بیچ میں رکھا اس نے بھی رکھ لیا. میں نے بس اسے ہائے کہا اور بیٹھ گئی. وہ بھی رسمی سی سلام دعا کے بعد سامنے دیکھنے لگا. لیکن میں نے نوٹ کیا کہ حدید اس لڑکے کو بڑے غصے سے دیکھے جا رہا تھا اور اس کا غصہ میری سمجھ سے باہر تھا. کچھ ہی دیر میں پروفیسر کلاس کے اندر آ گئے. آگے کا لیکچر سمجھانے لگے، لیکن مجھے کچھ بھی ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں 3-4 دن کے بعد آئی تھی. سب کچھ اسٹارٹ ہو چکا تھا. میں نے جب چند سوال پروفیسر سے کیے تو وہ کہنے لگے کہ ایسے کریں، آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ سے فری پیریڈ میں سمجھ لیجئے گا. فوراً سے حدید کہنے لگا سر میں انہیں سمجھا دوں گا، یہ میری دور کی رشتہ دار لگتی ہیں. سر کہنے لگے اوکے سمجھا دیجئے گا. لیکن میں اس کے منہ لگنا ہی نہیں چاہتی تھی، مجھے وہ اچھا ہی نہیں لگتا تھا. جیسے ہی کلاس ختم ہوئی میں نے چند لڑکیوں سے بات چیت شروع کر دی اور انہی سے میں نے لیکچر کا بھی سمجھ لیا. کچھ ہی پوائنٹ تھے جو مجھے کلیئر نہیں تھے، باقی سب تو آتا تھا. اس کے بعد میں ہمیشہ کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ ہی بیٹھتی تھی. مجھے لڑکوں کی کمپنی اچھی نہیں لگتی تھی اور خاص طور پہ ایسے لڑکے بہت برے لگتے تھے جو لڑکیوں سے افیئر چلاتے ہیں، فری ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور حدید مجھے کچھ ایسا ہی لگتا تھا. ہر وقت منہ میں چینگم چباتا رہتا تھا، گلے میں پہنی سلور چین کو اپنے ہاتھ کی انگلی سے ہلاتا رہتا تھا یا پھر انگلی ڈال کر اپنی چین کو آگے پیچھے کرتا رہتا تھا اور کنکھیوں سے مجھے دیکھتا رہتا تھا. جس لڑکی کے ساتھ میں بیٹھتی تھی وہ بہانے بہانے اسی سے باتیں کرنا شروع کر دیتا تھا. کبھی مجھ سے نوٹس کا کہنے لگتا، کبھی کہتا کہ روحا مجھے آج کی لیکچر کی سمجھ میں نہیں آئی، مجھے سمجھا دو. میں سمجھا دیتی تھی، لیکن اگر میں کینٹین میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھ کر کچھ آرڈر کرتی تو فوراً سے تیسری کرسی پہ وہ آ کے بیٹھ جاتا. ایک بار ہنا کہنے لگی یہ تم کیا منہ اٹھا کے ہماری ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہو؟ وہ کہنے لگا تمہارے لیے تھوڑی بیٹھتا ہوں، یہ جو روحا ہے نا یہ میری دور کی رشتہ دار لگتی ہے. پھر مجھ سے دانیہ کے بارے میں پوچھنے لگتا، شادی کی تیاری کے بارے میں باتیں کرنے لگتا. 1-2 بار تو میں نے مروت کر لی. تیسری بار میں نے کہہ دیا حدید ہم یہاں پڑھنے آتے ہیں اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہم یہاں بیٹھ کر اپنے گھر کی باتوں کو ڈسکس کریں اور آپ سب کو یہ بتاتے پھریں کہ میں آپ کی دور کی رشتہ دار لگتی ہوں. کہنے لگا آپ کو برا لگتا ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے برا لگتا ہے. کہنے لگا اچھا میں آئندہ نہیں کروں گا. پھر میرے پاس سے اٹھ کے چلا گیا. دوبارہ کبھی کینٹین میں آتا بھی تھا تو ہماری ٹیبل کے پاس نہیں آتا تھا، البتہ بالکل سامنے جا کے بیٹھ جاتا تھا اور مجھے ترچھی نظروں سے دیکھنے کی کوشش کرتا رہتا تھا. اور یہ بات صرف میں نے نہیں، میری دوستوں نے بھی محسوس کی تھی. ایک بار کہنے لگی کہ یہ حدید تمہارا کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا میرا کچھ نہیں لگتا،
میری بہن کا دیور ہے. کہنے لگی تمہیں بڑا گھور گھور کے دیکھتا ہے. میں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں غلط لگتا ہے. میں نے جان بوجھ کے بات کو بدل دیا تھا. 1 ہفتے کے بعد ہی ہمارے سر نے ہمارا ٹیسٹ لیا اور اس ٹیسٹ میں سب سے زیادہ نمبر حدید نے لیے. تب مجھ پر ایک ایسا انکشاف ہوا کہ میرا دماغ گھوم کے رہ گیا، کیونکہ وہ لڑکا